بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے گمراہوں کا مغالطہ۔ میری کلاس میں کئی مزاج کے طلباء پڑھتے ہیں۔ مثلاً کچھ ایسے ہیں جنہیں میں جتنا بھی سبق دے دوں وہ تیار کر کے آ جاتے ہیں، تقریباً ہر ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتے ہیں۔ ان میں سے میں نے پوچھا کہ کیوں جی، آپ لوگ صرف پڑھائی ہی کرتے رہتے ہیں یا کچھ دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ ان کا جواب یہ تھا، سر ہم کھیلتے ہیں، شادیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے بھی جاتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ساری مصروفیات کے باوجود ہمارا دھیان کتابوں میں ہی اٹکا رہتا ہے اور ہم آج کا کام آج ہی مکمل کر لیتے ہیں، چاہے ہمیں رات کو جاگنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ دوسری ٹائپ کے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جنہیں کئی بار جھڑکنا پڑتا ہے، تنبیہ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ پڑھائی میں سیریس ہوتے ہیں۔ آپ میرا یقین کریں کہ اس ذرا سی سرزنش سے میرا کوئی بھی ذاتی فائدہ وابستہ نہیں، بلکہ میں انہی کی بہتری کے لیے اپنا لہجہ سخت کرتا ہوں۔ طلبہ کی تیسری قسم ایسی ہے کہ خدا کی پناہ، جب تک ڈنڈے پیر کی سلامی قبول نہ کر لیں مجال ہے کہ پڑھنے پر آمادہ ہوں۔ ایسے نکموں پر پیار نہیں، مار کا فارمولہ کارگر ہے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ اس وقت ڈاکٹر ہے، حالانکہ میری کلاس میں وہ تیسری ٹائپ کے طلبہ میں شامل تھا۔ پچھلے دنوں مجھے ملا تو کہنے لگا، استاد جی ہم سب بھگوڑے تھے، تب تو آپ کو دل میں بہت برا بھلا کہتے تھے، مگر آج آپ کے وہ ہاتھ چومنے کا من کرتا ہے جس سے آپ ہم پر ڈنڈے برسایا کرتے تھے۔ یقیناً اسی میں ہی ہماری بھلائی تھی، مگر تب ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی اور ہماری نظروں میں آپ ظالم تھے، اعلیٰ درجے کے ظالم۔ میرے شاگردوں کی ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے میں انہیں ڈراؤں، دھمکاؤں یا بالآخر مارنے پر مجبور ہو جاؤں، ایسے ڈنگروں کی خصلت میں سدھرنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ڈھیٹ مزاج ہیں اور کلاس میں خود کو قیدی تصور کرتے ہیں۔ جاوید نام کا ایک لڑکا تھا، چند ماہ بیشتر میرا سبزی منڈی جانا ہوا تو وہ وہاں آوازیں لگا رہا تھا، بینگن 60 آلو 70 روپے دھڑی۔ بڑے ادب سے ملا اور کہنے لگا، استاد جی کاش مجھ پر بھی آپ کی مار کا کچھ اثر ہو جاتا۔ اس ساری تمہید کا مقصد آپ دوستوں کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں بھی انسانوں کے مختلف مزاجوں کی بنا پر اللہ کریم کی طرف سے مختلف لہجوں کا استعمال ہوا ہے۔ نکھٹو اور کامچور لوگوں کے لیے دوزخ کا ڈراوا ہے کہ کسی طرح یہ میرے عذاب سے ڈر کر میری اطاعت کرنے لگ جائیں۔ جب اطاعت شروع کر دیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے۔ یہ رحمت کا اور اپنی طرف پکارنے کا ایک انداز ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں انعام کا بہلاوا دے کر اپنی ذات کی طرف بلانا مقصود ہے کہ جب استمع جنت میں میری طرف آئیں گے تو میں ان کو اپنی محبت اور عبادت کا مزہ بھی چکھا دوں گا، مگر کسی طرح آئیں تو صحیح، فائدہ انہی کا ہوگا، مگر سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو رحمت کا ہی ایک طرز ہے۔ ایک انداز وہ ہے کہ جس میں محبت جھلکتی ہے، اپنے ہونہار بندوں کو تکلیف پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک اور طرز ہے جس میں بھٹکے ہوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ صراط مستقیم پہ آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور ڈرتے ہو کہ کہیں سزا نہ دے دوں، فکر نہ کرو، میں تمہاری کوتاہیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، مجھ سے عہد و پیمان باندھنے کا ارادہ تو کرو، میری طرف چلو تو صحیح۔ یہ بھی اس کے کرم کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح کہیں جہنم کے عذابوں کی تفصیل ہے تو کہیں بہشت کے انعامات کی لسٹ درج ہے۔ کچھ لوگوں کے مزاج عجیب فقیرانہ اور عمومیت سے قدرے بلند و ماورا ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں
وہ اس سب لین دین سے آزاد ہو کے کہتے ہیں کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ لیکن ملحدین یعنی خدا کے منکروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسی فکری مغالطے کو پکڑ کر خود کو گمراہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان محض آگ کے خوف یا جنت کے لالچ میں اللہ کو مانتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں۔ اپنا موازنہ کیجئے اور سوچئے اور فکر کیجئے کہ ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔